ٹپ ٹپ آنسو انزل کی آنکھوں سے بہہ رہے تھے۔ جو گنونا کھیل شہریار نے سعدی کے ساتھ کھیلا تھا، اس کی جگہ کوئی بھی ہوتا تو وہی کرتا جو سعدی نے کیا تھا۔ اس نے سعد اللہ کا ہاتھ پکڑا تھا جو بخار کی حدت سے تپ رہا تھا۔ اس وقت انزل کے گلے میں آنسوؤں کا گولا اٹکا ہوا تھا۔ وہ رونا نہیں چاہتی تھی، بمشکل بولی، سعدی۔ انزل کی آواز تو شاید سعد کے لیے زندگی کا پیغام لائی تھی۔ اس نے ذرا سی آنکھیں کھولی، جب سامنے انزل کو دیکھا تو آنکھیں پوری کھل گئیں، لیکن جب اس کے بہتے آنسو دیکھے تو اسے اپنے خواب و خیال کا گمان ہونے لگا، کیونکہ وہ اسے ہر وقت اپنے تصورات میں روتے ہوئے ہی دیکھتا تھا۔ سعدی، تم نے مجھ سے سچ کیوں نہیں کہا؟ ایک بار مجھ سے تو کہہ کر دیکھتے۔ انزل کی بات پر سعد کو جھٹکا سا لگا تھا۔ ایک پل لگا تھا سعد کو خواب سے حقیقت میں آتے ہوئے۔ انزل، یہ تم ہی ہو؟ تم سچ میں میرے سامنے ہو؟ سعد بے یقینی کی کیفیت میں تھا۔ انزل نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ ہاں، میں ہوں۔ یہ سننا تھا کہ سعد اس کے سامنے ہاتھ جوڑے معافی مانگنے لگا۔ ہو سکے تو مجھے معاف کر دو انزل۔ انزل نے اس کے جڑے ہاتھ اپنے ہاتھوں میں تھام لیے تھے۔ مجھے تم سے کوئی گلہ نہیں ہے، اس لیے تمہارا کوئی قصور نہیں تھا، انزل نے روتے ہوئے کہا۔ انزل، مجھے دکھ اس بات کا ہے کہ مشکل وقت میں تمہارے کام نہیں آ سکا، لیکن یقین جانو میں برا انسان نہیں ہوں۔ بے شک تمہارے شہریار کی طرح دولت مند نہیں ہوں، لیکن عزت اور غیرت کا مطلب اچھی طرح سمجھتا ہوں۔ سعد کی آنکھوں سے مسلسل آنسو بہہ رہے تھے۔ انزل، بے شک تم مجھ سے محبت کرنی چھوڑ دینا، لیکن پلیز کبھی یہ گمان مت کرنا کہ سعدی نے تمہیں دھوکہ دیا ہے۔ وہ بہت دل گرفتگی سے کہہ رہا تھا۔ تم اگر میری بات دل سے لگائے بیٹھے ہو تو اس غم سے باہر نکل جاؤ۔ مجھے تم سے کوئی شکایت نہیں۔ شہریار بہت گھمنڈی اور ضدی شخص ہے انزل، اپنے مفاد کے لیے کچھ بھی کر سکتا ہے۔ اس دن آئس کریم پارلر پر بھی میں اس کے کہنے پر ایک لڑکی کے ساتھ آیا تھا، اور وہ لڑکی بھی شہریار کی بیچی ہوئی تھی۔ مجھے دھمکایا گیا تھا کہ اگر میں نے تمہارے دل میں شک نہیں ڈالا تو مجھے نقصان پہنچائے گا۔ انزل کا یہ سن کر سر چکرانے لگا تھا۔ شہریار اس حد تک بھی گر سکتا تھا؟ وہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ میری نظروں میں خود کو اچھا ثابت کرنے کے لیے اس نے ایسے گھٹیا ہتھ کنڈے اپنائے تھے۔ تم نے معاف تو کر دیا نا انزل؟ سعدی نے اس سے پوچھا۔ ہاں، اب تو ٹھیک ہو جاؤ پارٹنر، ہم کل بھی بہت اچھے دوست تھے اور آج بھی ہیں۔ مجھے دکھ ہے کہ میری وجہ سے تمہیں اس قرب سے گزرنا پڑا۔ کافی دیر وہ سعدی سے باتیں کرتی رہی۔ انزل کے نارمل انداز اور بات چیت پر سعدی اب خود کو ہلکا پھلکا محسوس کر رہا تھا۔ انزل جب گھر پہ پہنچی تو شہریار پہلے سے گھر پہ موجود تھا۔ آج آفس سے جلدی ہی گھر آ گیا تھا۔ شام رات میں ڈلنے والی ہوگی تھی، لیکن انزل ابھی تک نہیں آئی تھی۔ ڈرائیور سے معلوم ہوا تھا کہ وہ کیب میں گئی تھی۔ اسے گئے ہوئے بھی کئی گھنٹے گزر چکے تھے۔ شہریار نے انزل کے نمبر پر کال کی تو اس کا موبائل بھی گھر پر تھا۔ شام کی ملگجی سی روشنی اب مکمل اندھیرے میں ڈوب چکی تھی۔ جب وہ واپس آئی تھی، بڑے دھیرے دھیرے سے قدم اس نے آگے بڑھائے تھے۔ شکستہ باسی ہو چکی تھی، دل تو چاہا واپس نہ جائے، اس مطلبی اور خود غرض شخص سے اپنے سارے رابطے ختم کر دے۔ انزل کو دیکھ کر شہریار کے چہرے پر مسکراہٹ پھیل گئی تھی۔ آج انزل کو اس کی مسکراہٹ بھی زہر لگ رہی تھی، بری لگ رہی تھی۔ وہ سیدھا اپنے کمرے میں جانے لگی تو شہریار نے پوچھا، تمہاری دوست کی طبیعت کیسی تھی؟ لیکن انزل نے اس کے کسی سوال کا جواب نہیں دیا تھا۔ وہ خاموشی سے اپنے کمرے میں چلی گئی۔ وہ بھی اس کے پیچھے کمرے میں آ گیا، کیونکہ اس کے چہرے پر چھائی افسردگی دیکھ کر کچھ پریشان ہوا تھا۔ شاید اپنی دوست کی تکلیف وہ زیادہ ہی محسوس کر رہی تھی، کیونکہ انزل ایسے ہی تھی۔ کسی کی آنکھوں میں آنسو دیکھ کر اس کی آنکھیں بھی نم ہو جاتی تھیں۔ شہریار کمرے میں آیا تو وہ کسی پتھر کے مجسمے کی طرح سے بیڈ پر بیٹھی زمین پر بچھا قالین کو یکٹک دیکھ رہی تھی، جیسے کسی گہری سوچ میں گم ہو۔ شہریار اسے دیکھ کر پریشان ہوا تھا، اس کے برابر میں بیٹھ گیا۔ انزل، کیا بات ہے؟ لیکن شہریار کے پکارنے پر بھی وہ بت بنی بیٹھی رہی۔ کمان یار، کیا ہوا ہے تمہیں؟ ہو جائے گی تمہاری دوست ٹھیک، کیوں اتنا پریشان ہو رہی ہو؟ میں سعدی کے پاس گئی تھی، بے تاثر چہرے سے وہ بولی تھی، لہجہ بھی سپاٹ تھا۔ یہ سن کر شہریار پہلے تو حیران ہوا تھا اور اس کے بعد غصہ۔ سعدی کے پاس گئی تھی؟ کس سے پوچھ کر؟ کیوں گئی تھی اس کے پاس؟ وہ بھی مجھ سے جھوٹ بول کر؟ شہریار کا لہجہ بلند ہوا تھا۔ انزل نے اس کی جانب دیکھا۔ جھوٹ، دھوکہ برداشت نہیں ہوتا نا شہریار، اگر کوئی دے تو۔ انزل کی باتیں نہ وہ سننا چاہتا تھا نہ ہی سمجھنا۔ آج کے بعد میں تم ساتھ سے نہیں ملو گی انزل، سمجھی؟ شہریار غصے سے اسے کہہ رہا تھا۔ کیوں نہیں ملوں گی؟ اس لیے کہ آپ کا سچ میرے سامنے نہ آ جائے، کہیں میں یہ نہ جان جاؤں کہ آپ نے کیسے دھوکے سے مجھ سے شادی کی تھی۔
انزل کے منہ سے یہ سن کر شہریار کی رنگت اڑی تھی. وہ انزل سے نظریں چرا گیا تھا. میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ آپ سعدی کو بہنوں کی دھمکی دے کر اسے یوں بے بس کر کے اپنی بات منوائیں گے. جھوٹ بکواس کر رہا ہے وہ، شہریار سخت لہجے میں بولا، لیکن بار بار اپنی نظریں بدل رہا تھا. انزل نے شہریار کا ہاتھ پکڑا اور اپنے سر پر رکھ لیا. میرے سر کی قسم کھائیں اور کہیں سعدی جھوٹ بول رہا ہے. انزل کی بات پر شہریار نے فوراً سے اس کے سر سے ہاتھ پیچھے کیا تھا. مجھے کوئی قسم وسم نہیں کہانی، سمجھی؟ آپ نے ایسا کیوں کیا؟ انزل کا انداز دو ٹوک تھا. میرے پاس تمہاری اس کیوں کا کوئی جواب نہیں ہے. انزل یہ سن کر کھڑی ہوگی، اپنے چہرے سے آنسو صاف کیے. میں نے آپ سے کہا تھا شہریار کہ مجھے دھوکہ مت دیجیے گا، میں آپ کے ساتھ مزید ایک چھت کے نیچے نہیں رہ سکتی. یہ سن کر شہریار برجستہ کھڑا ہوا اور اسے بازو سے پکڑ لیا. انزل میری بات سنو، مجھے کچھ نہیں سننا. آپ کا مقصد تو ویسے بھی پورا ہو چکا. آپ کو مجھے پا لینے کی ہوس تھی جو آپ نے پوری کر لی. میری زندگی کے ساتھ کھیلنا چاہتے تھے نا آپ، وہی کھیل جو بچپن میں ادھورا رہ گیا تھا آپ نے اب پورا کر لیا. انزل نے اپنا بازو سے چھڑواتے ہوئے کہا. شٹ اپ انزل، میری محبت کو. یو شٹ اپ مسٹر شہریار جہانگیر. انزل پوری قوت سے چلائی تھی. محبت جیسے پاکیزہ لفظ کی توہین مت کریں مجھے خود سے گھن آ رہی ہے، مجھے خود سے نفرت محسوس ہو رہی ہے. میرا جی چاہ رہا ہے کہ میں اپنے وجود کو نوچ ڈالوں جس میں آپ کے لمس کی مہک بس چکی ہے. یہ کہہ کر اس پر کوئی جنون سا طاری ہونے لگا. اس وقت انزل کی آنکھوں میں خون سا اترا ہوا تھا. وہ کمرے سے باہر جانے لگی، لیکن اگلے ہی لمحے شہریار کی مضبوط گرفت میں تھی. اگر تم یہ سمجھ رہی ہو کہ تم منہ اٹھا کر جہاں چاہو گی چلی جاؤ گی تو یہ تمہاری بھول ہے انزل. کیا سننا چاہتی ہو تم یہی کہ میں نے تمہارا نکاح رکوایا تھا؟ ہاں کیا تھا میں نے. یہ دی تھی سعد اللہ کو دھمکی، اس لیے کہ میں تم سے محبت کرتا تھا. اب سے نہیں، جب سے تمہیں دیکھا تھا بچپن میں. مگر میں اپنے اس جذبے سے واقف نہیں تھا. مجھے تم اچھی لگتی تھی، لیکن کیوں یہ میں نہیں جانتا تھا. کون سی چیز تھی جو مجھے تمہاری طرف کھینچتی تھی؟ میرے جذبے کے میرے پاس الفاظ نہیں تھے. لیکن نہ تو میری محبت میں اس وقت کھوٹ تھی نہ آج ہے. ہاں بس میرا طریقہ تھوڑا سا غلط تھا. میں ان مردوں میں سے نہیں ہوں انزل جو محبت میں قربانی دے کر امر ہونے کو محبت کا نام دیتے ہیں. تمہیں اگر یہ میری خود غرضی لگتی ہے تو ٹھیک ہے، یہی سمجھتی رہو. شہریار کی باتیں سن کر اسے اس کی سوچ پر افسوس ہوا تھا. اصل میں تم ان مردوں میں سے نہیں بلکہ مرد ہی نہیں ہو. مجھے افسوس ہے، میں نے 2 ماہ ایک نہ مرد. انزل کا یہ کہنا تھا کہ ایک زوردار تھپڑ شہریار نے اس کے منہ پر مارا تھا. پہلی بار انزل نے اس کے ساتھ بدتمیزی سے بات کی تھی. اسے آپ سے تم کہا تھا، اس کی مردانگی کو گالی دی تھی. انزل اب بھی اس کے سامنے تن کر کھڑی تھی. انگلیوں کی چھاپ منہ پر چھپ چکی تھی، لیکن اس نے شہریار کے سامنے نظریں نہیں جھکائی تھی. خبردار جو ایک لفظ بھی کہا تو بڑے غضبناک لہجے میں شہریار نے کہا تھا اور پھر کمرے سے باہر نکل گیا. اس کے بعد کمرے کے لاک ہونے کی آواز آئی تھی. انزل کی آنکھوں سے آنسو بہ رہے تھے، لیکن پھر بھی استزادیہ مسکرائی تھی. سچ کبھی بھی ہضم نہیں ہوتا ہے شہریار جہانگیر. مجھے تم سے یہی امید تھی کہ تم مجھے قید کر سکتے ہو، مار سکتے ہو. تمہاری محبت مائے فٹ. آج تک تم نے عورت کا ایک ہی روپ دیکھا ہے، لیکن اب دوسرا دیکھو گے. جتنے مرضی کفل لگا لو، تمہیں انزل سکندر بھاگ کے دکھائے گی. تمہاری عزت کا میں وہ جنازہ نکالوں گی کہ تم منہ چھپاتے پھرو گے. وہ اتنی بلند آواز میں کہہ رہی تھی کہ باہر شہریار کے ساتھ ساتھ فرید کے کان بھی اس کے گل فشانیاں سن رہا تھا. شہریار نے اپنی دونوں مٹھیاں بیچ رکھی تھیں، چہرہ غصے سے سرخ تھا. اگر اب وہ کمرے میں جاتا تو شاید انزل کے ساتھ مزید غیر اخلاقی رویہ اختیار کرتا. سامنے فرید کو دیکھ کر بولا، یہاں کیا کر رہے ہو تم؟ جاؤ یہاں سے. فرید کی تو شہریار کے غصے کو دیکھ کر جان ہوا ہوئی تھی. وہ فوراً سے کچن میں چلا گیا. شہریار اپنے اسٹڈی روم میں آ کر بیٹھ گیا. اسے اندازہ نہیں تھا کہ ساتھ یوں زبان کھول دے گا. شہریار نے صرف دھمکی دی تھی، ورنہ اس کا ایسا کرنے کا کوئی ارادہ نہ تھا. اس وقت انزل کا حصول اس کے خاصوں پر چھایا ہوا تھا. ایک آگ تھی ریجیکشن کی کہ انزل نے اس پر سادی کو ترجیح دی تھی. پھر انزل سے دستبرداری کا سوچ کر بھی اس کا دم گھٹنے لگتا تھا. اپنی محبت کے ہاتھوں بے بس ہو چکا تھا. بہت سوچو بچار کے بعد بھی اس نے یہ فیصلہ کیا تھا جس سے سام بھی مر جاتا، لاٹھی بھی نہ ٹوٹتی. لیکن یہ بھول گیا تھا سچ کبھی بھی چھپتا نہیں ہے، سامنے آ کر ہی رہتا ہے. تیر کمان سے نکل چکا تھا اور انزل کا رویہ دیکھ کر وہ دنگ ضرور ہوا تھا. اسے اتنے شدید رد عمل کی توقع نہیں تھی، اس لیے اب پکڑے بیٹھا تھا کہ جب اسے کانچ کے ٹوٹنے کی آواز آنے لگی، یقیناً وہ اپنا غصہ چیزوں کو توڑ کر نکال رہی تھی. رات اس نے اسٹڈی روم میں جاگ کر گزاری تھی. صبح جب وہ کمرے میں گیا تو توقع کے عین مطابق ڈریسنگ پر رکھے سارے پرفیوم زمین بوس ہو چکے تھے. وہ بیڈ پر بیٹھی رو رہی تھی. شہریار نے ایک نظر ہی اس پر ڈالی تھی.
رو رو کر آنکھیں سرخ اور متورم ہو چکی تھیں۔ فرید میرے کمرے میں آؤ، شہریار نے انزل کو نظر انداز کر کے کہا۔ فرید جب کمرے میں آیا تو کمرے کی بگڑی حالت دیکھنے لگا۔ کمرہ صاف کرو۔ اپنی موجودگی میں اس نے کمرے کی صفائی کروائی تھی۔ اس کے بعد وہ کمرہ بند کر کے اپنے آفس میں چلا گیا، لیکن سارا دھیان انزل کی طرف تھا۔ فرید سے اس کے بارے میں پوچھا تو وہ کہنے لگا کہ بی بی جی نے ناشتے اور کھانے سے انکار کر دیا ہے۔ شہریار شام کو جب گھر لوٹا وہ اپنے کمرے میں بے ہوش پڑی تھی۔ یہ دیکھ کر شہریار کے ہوش اڑے تھے۔ اسے گود میں لیے اس نے گاڑی میں بٹھایا اور ہاسپٹل لے گیا۔ اس کا بی پی کافی لو ہو چکا تھا، شاید بھوکے رہنے کی وجہ سے۔ اس وقت بھی اسے ڈرپ لگی تھی۔ کچھ ہی دیر بعد وہ ہوش میں بھی آ چکی تھی۔ ڈاکٹر نے کچھ ٹیسٹ بھی کروائے۔ اس کے بعد جو خبر لیڈی ڈاکٹر نے شہریار کو سنائی تھی اسے اپنے کانوں پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ کیا کہا آپ نے؟ شہریار نے دوبارہ پوچھا۔ لیڈی نے مسکرا کر کہا شی از پریگننٹ۔ شہریار کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں تھا۔ وہ سب کچھ بھول بیٹھا تھا۔ انزل کا رویہ، اس کی ناراضگی، اسے لگا انزل کے لیے بھی یہ خبر اتنی ہی خوشی کا باعث ہوگی، اس لیے بڑی خوشی سے وہ اس کے کمرے میں داخل ہوا تھا، لیکن وہ اب بھی رو رہی تھی۔ وہ انزل کے پاس آ گیا۔ پلیز یار بس بھی کر دو، اللہ نے اتنی بڑی نعمت سے ہمیں نوازا ہے۔ اچھا ایم سوری، یہ کہہ کر شہریار نے اپنے کان بھی پکڑ لیے تھے۔ لو کان پکڑ کر معافی مانگتا ہوں تم سے، معاف کر دو مجھے، بھول جاؤ سب کچھ۔ انزل نے کوئی بھی جواب نہیں دیا تھا، بس روئے جا رہی تھی۔ جتنا وہ آسان سمجھ رہی تھی شاید اتنا آسان نہیں تھا۔ شہریار سے پیچھا چھڑوانا، ایک فریش جوس کا گلاس اسے پکڑانا چاہا۔ ڈاکٹر نے کہا ہے کہ تم بہت ویک ہو، اس لیے اپنی ڈائٹ کا خیال رکھو، لو پیو اسے۔ وہ بڑے پیار سے اس سے بات کر رہا تھا۔ انزل نے غصے اور تنفر سے گلاس پیچھے جھٹکا تھا۔ مجھے کچھ نہیں کھانا اور نہ ہی اپنے وجود میں ایسے بچے کو پالنا ہے جو تمہارے حوالے سے جان پہچان جائے۔ انزل کی وہی بے رخی تھی۔ شہریار ضبط کر کے رہ گیا تھا، جانتا تھا کہ وہ اس کی بات نہیں مانے گی، اس لیے جہانگیر بلوچ کو فون کر دیا تھا۔ جب یہ خبر جہانگیر بلوچ کو ملی کہ وہ دادا بننے والا ہے، چند گھنٹوں میں ہی جنت بیگم، مقدس بیگم اور جہانگیر شہریار کے گھر پر تھے۔ مقدس بیگم پر تو شادی مرگ سی کیفیت طاری تھی۔ جو وارث مقدس بیگم جہانگیر بلوچ کو نہیں دے پائی تھی وہ انزل شہریار کو ضرور دے رہی تھی۔ انزل ان سب کو دیکھ کر پریشان بھی تھی، حیران بھی۔ جہانگیر بلوچ نے کئی ہزار کے نوٹ انزل کے سر سے وار کر فرید کو دیے تھے۔ مقدس بیگم انزل کو ضروری ہدایت دینے لگی تھی، لیکن شہریار نے فوراً سے کہہ دیا امی آپ اسے اپنے ساتھ گاؤں ہی لے جائیں، میری تو یہ کوئی بات نہیں سنتی، جو خیال آپ اس کا رکھ سکتی ہیں یہاں پر بالکل نہیں رکھے گی۔ شہریار جانتا تھا کہ انزل اس کی بات نہیں مانے گی اور وہ نہیں چاہتا تھا کہ اس کی بے وقوفی سے اس کے بچے کو نقصان پہنچے۔ جہانگیر بلوچ نے بھی کہا کہ یہ بات ٹھیک ہے، میں تو گاؤں میں جشن مناؤں گا۔ رات تک وہ سب انزل کو اپنے ساتھ گاؤں لے جا چکے تھے۔ پوری حویلی کو دلہن کی طرح سجایا گیا تھا، بہت بڑا فنکشن کیا گیا۔ شہریار کو بھی وہ سب اٹینڈ کرنے کے لیے حویلی آنا پڑا۔ انزل خاموش تھی، لیکن ان ہنگاموں کے بعد جو کچھ اس نے کیا تھا شہریار کے ساتھ ساتھ پوری حویلی کے ہوش اڑ گئے تھے۔ چند دن بعد جب مقدس بیگم انزل کے کمرے میں دودھ کا گلاس لے کر آئیں، انزل اپنے کمرے میں نہیں تھی۔ پھر جب اسے دیکھا گیا تو پوری حویلی میں وہ کہیں نہیں تھی۔ ایک شور سا مچ گیا تھا، ہر جگہ اسے ڈھونڈ لیا گیا، لیکن وہ کہیں نظر نہیں آ رہی تھی۔ مقدس بیگم تو رونے لگی تھی، وجہ بھی نہیں معلوم تھی کہ کیا تھی۔ یہ خبر جب جہانگیر بلوچ اور شہریار کو ملی تو شہریار کے پیروں کے نیچے سے تو زمین ہی نکل گئی تھی۔ وہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ اتنا بڑا قدم اٹھا لے گی۔ شہریار سارا کام چھوڑ چھاڑ کر گاؤں چلا گیا تھا، پورے گاؤں کو چھان مارا تھا، لیکن انزل کا کچھ پتہ نہیں تھا کہ وہ کہاں ہے۔ جہانگیر بلوچ نے شہریار سے پوچھا کہ کیا اس کی اس سے کوئی لڑائی ہوئی تھی یا کوئی بات ہوئی تھی۔ شہریار نے نفی میں سر ہلا دیا اور انجان بن گیا۔ خود بھی بے حد پریشان تھا کہ وہ تنہا کہاں گئی تھی، کہیں اس نے خودکشی تو نہیں کر لی ہو۔ جس بات کو اب تک وہ عام نوعیت سے لے رہا تھا وہ انزل کے لیے شاید اتنی عام نہیں تھی۔ دیوانوں کی طرح وہ اسے ہر جگہ ڈھونڈ رہا تھا۔ شہر میں بھی وہ جہاں جہاں جا سکتا تھا گیا تھا، خاص کر اس کے دوستوں کے گھروں میں جن کو وہ جانتا تھا، لیکن کوئی بھی انزل کے بارے میں نہیں جانتا تھا۔ 3 ماہ کا عرصہ گزر گیا تھا۔ شہر گاؤں اور شہر سے گاؤں تک بیچ میں جتنے بھی گاؤں اور قصبے آتے تھے سب کی تلاشی لے چکے تھے۔ انزل کو زمین کھا گئی تھی یا آسمان نکل گیا تھا، کچھ نہیں پتہ چل رہا تھا۔ شہریار کی اپنی حالت ابتر ہو چکی تھی، شیو بڑھ چکی تھی، اپنی کیئر اس نے کرنی بالکل چھوڑ دی تھی۔ بس جہاں سے بھی کسی خاتون کے حادثے کا پتہ چلتا وہ بھاگا دورا جاتا تھا۔ کوئی ہاسپٹل، کوئی یتیم خانہ، دارالامان نہیں چھوڑا تھا، لیکن وہ تو نہ جانے کہاں جا کر کھو گئی تھی۔ ابھی بھی وہ دارالامان سے واپس آ رہا تھا جب سامنے مسجد سے اذان کی آواز سنائی دی۔ آنکھوں سے آنسو جاری تھے، سیدھا مسجد میں چلا گیا، وضو کیا، نماز ادا کی، دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے، رونے لگا، پھوٹ پھوٹ کے رونے لگا، اللہ کے حضور دعا کرنے لگا
کہ اس نے پہلے بھی اپنے لیے اللہ سے انزل کو مانگا تھا اور اس کی دعاؤں کو اس نے رد نہیں کیا تھا، اور سوال اب بھی انزل ہی تھی جو پچھلے 4-5 ماہ سے اسے کہیں بھی نظر نہیں آ رہی تھی۔ اپنی غلطی کا بھی احساس بڑی شدت سے ہو رہا تھا۔ اسے چاہیے تھا کہ وہ انزل کو راضی کرتا، اپنی محبت کا یقین دلاتا، چور راستہ اختیار کرنے کی بجائے اسے منانے کی کوشش کرتا۔ وہ صرف اس سے بدگمان تھی، اس لیے اس کی صفائی دینے پر شاید مان جاتی، لیکن اس وقت اس کی انا آڑے آتی تھی۔ اس کی ضد تھی کہ وہ ایک عورت کے سامنے جھکنا نہیں چاہتا تھا، لیکن آج اس کی ساری انا، گھمنڈ، غروب پاش پاش ہو چکا تھا۔ ایک طرف انزل کی فکر تھی تو دوسری طرف اپنی اولاد کی۔ اس کے بعد تو جیسے شہریار کے لیے مسجد ہی اس کا ٹھکانہ بن چکی تھی۔ کئی گھنٹے وہ مسجد میں بیٹھا، یا تو نوافل پڑھتا رہتا یا قرآن پاک کی تلاوت کرتا رہتا، اللہ سے بس اپنی بیوی اور اپنے بچے کی حفاظت کی دعائیں کرتے رہتا۔ 3 ماہ اور گزر چکے تھے، بس ایک سادی کا ہی گھر رہ گیا تھا جہاں پر وہ گیا نہیں تھا، اور آج اس کی عاجزی کا یہ عالم تھا کہ وہ سادی کے گھر کے باہر کھڑا تھا۔ ڈور بیل دی تو دروازہ سادی نے کھولا تھا۔ شہریار کو اپنے سامنے دیکھ کر وہ تھوڑا متعجب تھا۔ اندر آنے کے لیے نہیں کہو گے؟ شہریار کی آواز میں بے بسی تھی، نمی تھی۔ سادی دروازے سے پیچھے ہٹ گیا، وہ اندر داخل ہو گیا۔ اگر تم منزل کے بارے میں پوچھنے آئے تو مجھے اس کے بارے میں کچھ نہیں معلوم۔ میں پھوپھو سے بھی کہہ چکا ہوں کہ وہ میرے پاس نہیں ہے، میں اس کے بارے میں کچھ نہیں جانتا۔ سعد کو انزل کی گمشدگی کا پتہ چل چکا تھا۔ مقدس بیگم نے بہت دفعہ اس کو رو رو کے فون کیا تھا کہ اگر وہ اس کے بارے میں جانتا ہے تو وہ بتا دے۔ جہانگیر بلوچ کا پورا گھر پریشان تھا، جہاں جہاں سے ممکن ہو سکا تھا وہ انزل کو ڈھونڈ چکے تھے۔ شہریار نے عاجزانہ طور پر کہا، نہیں، میں تم سے انزل کے بارے میں پوچھنے نہیں آیا، بلکہ میں تم سے معافی مانگنے آیا ہوں۔ پھر اپنے دونوں ہاتھ سعدی کے سامنے جوڑ دیے۔ ٹپ ٹپ آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے، گردن جھکائے، نظریں جھکائے وہ کسی مجرم کی طرح سعدی کے سامنے کھڑا تھا۔ سعد نے کوئی جواب نہیں دیا تھا، بس یہ اکٹک اسے دیکھ رہا تھا کہ یہ وہی متکبر شخص تھا جس کا سر گھمنڈ سے اس دن اکڑا پڑا تھا اور اپنی دولت کے نشے میں چور اس کو کیسے دھمکیاں دے رہا تھا۔ انزل سے اسے کوئی لیلا مجنوں والی محبت ہرگز نہیں تھی، اسے اچھی لگی تھی، لیکن دیوانہ وار محبت اس کو اس سے کبھی نہیں ہوئی تھی۔ ہاں، اگر وہ یہ کہتا کہ وہ اس سے محبت کرتا ہے اور اسے بہت چاہتا ہے، اس کے بغیر رہ نہیں سکتا، اور بہنوں کو اغوا کرنے کی اور تم پیچھے ہٹ جاؤ سعدی، تو سعد اللہ شاید پیچھے ہٹ جاتا، خود پر الزام بھی لیتا، لیکن بات اس نے اس کی بہنوں کو اغوا کرنے کی تھی، جب کسی بھی صورت اسے باکردار ثابت نہیں کرتی تھی۔ تمہیں اگر انزل سے محبت تھی تو تم اسے صاف کہہ دیتے کہ تم اس کے بغیر نہیں جی سکتے، میں تب بھی پیچھے ہٹ جاتا۔ اتنا کم ظرف نہیں تھا سعدی کہ کسی کی محبت اسے چھین کر اسے اپنی بیوی بناتا۔ مجھے معاف کر دو سعدی، میں نے تمہارے ساتھ بہت برا کیا ہے، شاید اسی چیز کی سزا مجھے مل رہی ہے۔ اس عرصے میں بہت بار میں نے چاہا کہ تمہارے پاس ہوں اور اپنی غلطی کی معافی تم سے مانگوں، لیکن میری ہمت نہیں ہوئی۔ میں نے بہت برا کیا تھا تمہارے ساتھ، ہو سکے تو مجھے معاف کر دینا۔ یہ کہہ کے وہ پھوٹ پھوٹ کے رونے لگا اور خود ہی آگے بڑھ کے سعدی کے گلے لگ گیا۔ میں یہ نہیں جانتا کہ انزل کہاں ہے سعدی، ہاں لیکن یہ ضرور جانتا ہوں کہ وہ جہاں بھی ہے تمہیں اس بات کا علم ہے۔ میرا ایک پیغام اسے دے دینا کہ بس ایک بار مجھ سے مل لے۔ میں نے صرف اسے محبت کی ہے، ہاں اس کی محبت میں 2-4 قدم غلط اٹھا لیے، لیکن میری محبت میں کوئی بھی کھوٹ نہیں تھی۔ اگر وہ میرا ساتھ نہیں چاہتی تو ٹھیک ہے، وہ جو چاہتی ہے میں اس کو وہی فیصلہ دینے کو تیار ہوں۔ اچھی طرح سے جان گیا ہوں کہ محبت زبردستی کا سودا نہیں ہے۔ شہریار سعدی کے گلے لگے، روتے ہوئے سے کہہ رہا تھا، واقعی ٹوٹ چکا تھا، پھر اس سے جدا ہوا اور اپنے آنسو پہنچنے لگا، پھر وہاں رکا نہیں، باہر کی طرف اپنے قدم بڑھا دیے۔ رکو شہریار، سعدی نے اس کو پکارا تھا۔ اس کے قدم ایک دم ہی رک گئے تھے۔ اس نے پلٹ کر دیکھا تو سعدی اس کی طرف آ رہا تھا۔ انزل میرے پاس ہی ہے، لیکن میرے نئے فلیٹ میں اس کے پاس بسمہ اور افرا ہے۔ اس نے مجھے منع کیا تھا کہ میں تمہیں اس کے بارے میں کچھ نہ بتاؤں، لیکن اگر تمہیں اپنی غلطی کا احساس ہو گیا ہے تو میرے خیال سے تمہیں ایک بار انزل سے بات کر لینی چاہیے۔ سعدی اسے اپنے ساتھ اپنے فلیٹ پر لے گیا تھا۔ ڈور بیل بجاتے دروازہ بسمہ نے کھولا تھا۔ سعدی کے ساتھ شہریار کو دیکھ کر اس کی رنگت اڑی تھی۔ گھر میں داخل ہوتے ہی شہریار کے کانوں میں ایک بچے کے رونے کی آواز گونجی تھی۔ دل یک باری سے دھڑکا تھا۔ انزل سے جدا ہوئے اسے 9 ماہ سے زیادہ کا عرصہ گزر چکا تھا۔ سعدی نے شہریار کا ہاتھ پکڑا، اسے ایک کمرے کی طرف لے گیا، کمرے کے دروازے پر دستک دی اور نوب گھمایا۔ سامنے انزل تھی، گود میں ایک بچہ پکڑے ہوئے۔ سعدی کے ساتھ شہریار کو دیکھ کر تو جیسے آنکھیں جھپکنا بھول گئی تھی۔ یہی حال شہریار کا بھی تھا۔ انزل کو دیکھ کر آنکھیں جھپکنا بھول گیا تھا۔ 9 ماہ سے زائد عرصہ گزر چکا تھا۔ اسے انزل کو دیکھے ہوئے انزل کو لگا کہ وہ اسے بچہ چھیننے آیا ہے، اس لیے اپنے بچے کو سینے میں بھینچ لیا۔ سعدی اسے باہر نکال دو، اسے بولو کہ یہاں سے چلا جائے، میں اپنا بچہ اسے کسی صورت نہیں دوں گی۔ بہت زیادہ خوف زدہ سی لگ رہی تھی۔
سعداللہ نے کہا انزل وہ تمہیں بھی لینے آیا ہے، اسے اپنی غلطی کا احساس ہو گیا ہے، وہ مجھ سے بھی معافی مانگ چکا ہے اور یہ سزا اس کے لیے کم نہیں تھی جو 9 ماہ سے وہ سہ رہا تھا۔ شاید تمہاری محبت میں اس نے یہ غلط قدم اٹھایا ہے، لیکن محبت اس کی سچی ہی ہے، ورنہ تمہیں دیوانوں کی طرح پچھلے 9 ماہ سے ڈھونڈ نہ رہا ہوتا۔ معاف کر دو اسے، ختم کر دو اس بات کو یہیں پر۔ میرے دل میں شہریار کے لیے کوئی بھی خلش باقی نہیں ہے، تم بھی اپنا دل صاف کرو کیونکہ اب تم اکیلی نہیں ہو، ایک بچے کی ماں ہو، اور بچے کو ماں اور باپ دونوں کا پیار چاہیے ہوتا ہے۔ اپنی ضد کی وجہ سے اپنے بچے کی زندگی برباد مت کرو۔ یہ کہہ کے سعدی کمرے سے باہر چلا گیا تھا، جاتے ہوئے کمرے کا دروازہ بھی بند کر دیا تھا تاکہ دونوں آپس میں اپنے اختلافات کو ختم کر لیں۔ شہریار چلتا ہوا انزل کے پاس آیا تھا، اس کے پاس بیٹھ گیا اور دونوں ہاتھ جوڑ کر اسے معافی مانگنے لگا۔ بے اختیار آنکھوں سے آنسو بہنے لگے، کہنے لگا کہ مجھے معاف کر دو، مجھے اپنی ہر غلطی کا احساس ہو گیا ہے، تمہاری جدائی نے مجھے اندر سے توڑ کے رکھ دیا ہے، میرے ساتھ واپس چلو انزل، میں تمہارے بغیر نہیں رہ سکتا۔ آنسو انزل کے بھی بہہ رہے تھے۔ اس 9 ماہ میں اسے بھی احساس ہو گیا تھا کہ شہریار جیسا بھی تھا لیکن اس کا شوہر تھا، اور شوہر کی حیثیت سے محبت اسے بھی اس سے ہو گئی تھی۔ 9 ماہ میں وہ یہی سوچتی تھی کہ اس کے بچے کا مستقبل کیا ہوگا، کیسے پالے گی اسے۔ پھر اس کے سامنے بیٹھا رو رہا تھا، معافی مانگ رہا تھا۔ پچھلے 9 ماہ سے جس طرح سے وہ اس سے ڈھونڈ رہا تھا، وہ جانتی تھی، ہر خبر سے واقف ہے۔ حویلی سے وہ نوکرانی کے لباس میں گھونگھٹ نکالے باہر نکلی تھی اور سیدھا بس اسٹاپ پر جا کر بس میں بیٹھ گئی۔ شہر آتے ہی سیدھا سعدی کے گھر گئی تھی اور اس سے کہا تھا کہ اس کی مدد کرے اور انکار نہ کرے۔ ہر بار کی طرح سعدی نے اس بار بھی انکار نہیں کیا تھا، اس لیے اس کو اپنے نئے فلیٹ میں رکھا جس کا علم کسی کو نہیں تھا۔ جا کر اس کا خیال رکھ لیتی تھی۔ اب وہ کسی مجرم کی طرح اس کے سامنے بیٹھا تھا، اپنے ہر جرم کا اعتراف کر رہا تھا۔ اس کی بکھری ہوئی حالت دیکھ کر یہ بھی لگ رہا تھا کہ اس نے یہ 9 ماہ بڑی اذیت سے گزارے ہیں۔ اب اتنی سنگ دل تو انزل بھی نہ تھی۔ اس نے اپنی گود میں پکڑا شہریار کا بیٹا، اس کی گود میں ڈال دیا، کہنے لگی کہ چلیں شہریار اپنے گھر۔ شہریار نے اپنے بچے کو جب اپنے ہاتھوں میں دیکھا، اسے اپنے سینے سے لگا لیا۔ ایک ٹھنڈک تھی جو دل میں اتری تھی۔ اپنی اولاد کا احساس ہی الگ ہوتا ہے۔ اسے بے تحاشا چومنے لگا، پھر انزل کی طرف دیکھنے لگا جس کے آنسو بہہ رہے تھے لیکن وہ نظریں چرا رہی تھی۔ انزل، میں آئندہ تمہیں کبھی شکایت کا موقع نہیں دوں گا، میرا تم سے وعدہ ہے اور یہ وعدہ کبھی نہیں توڑوں گا، شہریار اس کا ہاتھ تھام کر کہہ رہا تھا۔ انزل نے بھی اس کے ہاتھ کو مضبوطی سے پکڑ لیا۔ وہ دل سے اس کے ساتھ جانے کے لیے تیار تھی کیونکہ محبت تو اس کو بھی اس سے ہو گئی تھی۔ شاید نکاح کا رشتہ ہی کچھ ایسا تھا جس نے دونوں کے دلوں کی ڈور کو باندھ دیا تھا، ختم شدہ۔ دوستو، انشاءاللہ بہت جلد ایک نیا ناول اس چینل پر شروع کیا جا رہا ہے۔ جن دوستوں نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیجیے گا۔ اپنا بہت زیادہ خیال رکھا کریں۔ اللہ نگہبان۔